یسایہ 52 باب۔ جاگ جاگ اے سیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو۔ اے یروشلم مقدس شہر، اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم۔ اے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں۔ اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا۔ بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں۔ دیکھو میں حاضر ہوں، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا ہے، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ اے خداوند کے ظروف اٹھانے والو، روانہ ہو، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ آمین۔ یسایہ 53 باب۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑ بکریوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی
اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ یسایہ 54 باب۔ اے بانجھ، تو جو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر، کیونکہ تو پھر پشیمان نہ ہوگی، تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی، اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا۔ کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو مت روکے اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ اے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنگروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے خوددار ہو جائے گی، تو ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو بے خوف ہوگی، اور دہشت سے دور رہے گی، کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں، پر میرے حکم سے نہیں۔ جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ آمین۔